अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात होती है मुख्तलिफ मामलात पर, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, और गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में तफ़सीलन गुफ्तगू की गई इस वक्त जो जारी सियासी सूरत हाल है इस हवाले से। साथ साथ बात हुई कुछ तालीम के शोबे पर। बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हुए, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी वो सिलसिला जारी था। सोशल मीडिया के ज़रिए जो पैगामात मौसूल होते हैं, कोशिश ये होती है कि उनको प्रोग्राम में ज़रूर शामिल किया जाए। तालीम के शोबे के हवाले से जिस इस्तिलाहात की तरफ निशानदही करवाई जा रही है, ख़ास तौर पे सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से, उस पर बड़ी तफसीलन हमारी गुफ्तगू हुई है और बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हुए। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मज़ीद एक और नशिस्त में इन तमाम मामलात के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू की जाए। साथ साथ जो इससे जुड़े मसाइल हैं उसकी भी निशानदही की गई। और सबसे ज़रूरी ये कि इस जो तालीमी निज़ाम है इसमें कैसे इस्तिलाहात मुतारिफ़ करवाई जाएँ। ना सिर्फ ये बल्कि ये जो इसमें नक़ाइस मौजूद हैं जिसकी वजह से हम बड़ी तादाद बच्चों की, कम बेश 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं और कोरोना वायरस के बाद सूरत हाल मज़ीद अबतर हो चुकी है। तो हुकूमत की तरजीहात में चीज़ क्यों शामिल नज़र नहीं आती, ये जानना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो सतही मसाइल हैं, आवाम के देरीना मसाइल हैं, इसके ऊपर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू होती रहती है, ख़ास तौर पर महंगाई के हवाले से। और अब जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है ख़ास तौर पर टैक्सेस की वसूली के हवाले से, इसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ख़बर यह है कि सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि यूटिलिटी बिल्स के ज़रिए, ख़ास तौर पर गैस के बिल्स के ज़रिए, कराची के आवाम से पैसे वसूल किए जाएँ और उन पैसों से फिर ये जो सफाई और सुथराई का जो मामलात हैं, जो निज़ाम है, इसको चलाया जा सके। वफाकी हुकूमत ने इस पे पहले ही तनकीद की है कि इस तरह का कोई भी तरीक़ाकार अगर इख्तियार किया गया तो यकीनन लोग इसमें आपके साथ नहीं होंगे। पहले ही यूटिलिटी बिल्स की अगर बात की जाए, चाहे गैस के बिल हों, बिजली के बिल हों, बेपनाह इस पे टैक्सेस पहले से ही आयद हो चुके हैं और मज़ीद अगर इसके ज़रिए आवाम पर बोझ डाला जाएगा तो यकीनन किसी के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता। इससे पहले भी मामला चलाए जाते रहे हैं, हुकूमतों के पास फ़ंड्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए से वही तमाम उमूर सर अंजाम दे सकती है, लेकिन इसमें क्यों नाकाम है ये समझना ज़रा मुश्किल है। गुज़िश्ता रोज़ भी एक ख़बर सारा दिन चलती रही, मीडिया की ज़ीनत बनी रही। वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं, जस्टिस गुलजार, उनके हवाले से सिंध हुकूमत पर उन्होंने काफ़ी तनकीद की है। बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए कारकर्दगी के हवाले से, और ख़ास तौर पे ये जो सफाई सुथराई के मसाइल हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम्स में भी गुफ्तगू होती रही है और इसके साथ साथ अब जो दीगर मामलात हैं इसके ऊपर भी आज प्रोग्राम के आगाज़ में ज़रूर बात करेंगे। आज के जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, बिला ताख़ीर उनको खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद आज हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ख़ास तौर पे ये जो सतही मसाइल हैं, अवामी मसाइल हैं, इनको हल करने के लिए क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो हमारी मेहमान हैं फौजिया सिद्दीकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, उन्हें मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका फौजिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे बड़े ख़ास मेहमान फ़ारूक अली खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी फौजिया सिद्दीकी साहब, अब ये बताइए कि ये जो कुछ हो रहा है, अब शहर कराची के अंदर तो चलें, सूरत हाल एक तरफ है, लेकिन महंगाई के हवाले से अभी ये इजलास होने जा रहा है आज और इसके ऊपर कुछ अहम फैसले मुतवक्के हैं। ये फरमाइए कि ये कैसी अप्रोच है। लोग ये सवाल करते हैं, एक तरफ तो पेट्रोल की कीमतों में बेपनाह इजाफा किया गया और दूसरी तरफ आवाम को रिलीफ देने की बात की जा रही है, तो ये कौन से रिलीफ देने की बात कर रहे हैं, कैसी स्ट्रैटेजी है, क्या हिकमत अमली है, ये ज़रा देखने वालों को बताइए, तो फिर हम दूसरी तरफ चलते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू यासिर, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। महंगाई के हवाले से जिस तरह से आलमी सतह पे पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना के साइड इफ़ेक्ट्स कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, क्योंकि 2 साल तक आपकी दुनिया जो है उसकी मईशत जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई। सारी दुनिया में ही ये चीज़ें देखने में आई। बड़े बड़े कंट्रीज़, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, बरतानिया हो, कोई भी हो, सब ने इस चीज़ को फेस किया है, ठीक है। पाकिस्तान तो वैसे भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है, तो हम उसके हिसाब से बात कर लेते हैं।
जिस तरह डॉलर की कीमत, सारी दुनिया जो है वो डॉलर के ऊपर ही है और उसकी मईशत, तो जैसे ही डॉलर की कीमत इंक्रीज़ होती है, वो तो चाहे थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी कंट्री हो, उस पर उसका असर पड़ता है, ठीक है। अब आप इसको देख लें कि जिस तरह महंगाई की शरह एकदम बढ़ी, ये इसके कोरोना के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लोगों को अब ये समझ में आना शुरू होगा, इंशाल्लाह ताला हम इसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये महंगाई हम कंट्रोल कर पाएँ। ये हमें पता है कि बहुत तकलीफ दे अमल है, इस वक्त हमारी आवाम बहुत परेशान है। हम इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि इसमें शायद हम कुछ हद तक कामयाब हो सकते हैं और कुछ हद तक हमें नाकामी भी हुई है, ठीक है। तो हम इस चीज़ से नहीं भाग रहे कि हम इस एडमिट नहीं करें, हम इसको एडमिट भी करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि महंगाई है, महंगाई में डॉलर की कीमत अप हुई। आप आलमी सतह पे देखें तो डॉलर की कीमत के हिसाब से अगर आप बांग्लादेश का भी देखें तो वहाँ पे भी अगर आप अभी इसकी फिगर्स निकालें तो कम से कम 200 से ऊपर जो है वो पेट्रोल की कीमत जाएगी। आप और भी कंट्रीज़ का निकालें, इंडिया का भी निकालें तो उसकी भी पेट्रोल प्राइस जो है पाकिस्तानी रुपीस पे अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो भी 200 अबव जाएगी। पाकिस्तान की अगर हमने जो सस्टेन किया इसको इतना 123 पे, अगर हम इसको हमारी आवाम को तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता और हम उनको बता नहीं सब पाते हैं या नैरेटिव अपना बिल्ड नहीं कर पाते इस तरफ से। हमारी पेट्रोल की कीमत अगर हम आलमी सतह पे देखें तो 190 तक जा सकती थी, जिसको हमने प्राइस को कंट्रोल किया। अब हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो इजलास होगा वो आवाम को बेहतर रिलीफ देने के लिए होगा, जिस पे हमारी जो इतलात हैं उसके हवाले से सब्सिडीज़ दी जाएंगी, जिसमें घी है, आटा है, चावल है, मतलब बेसिक चीज़ों पे, और हो सकता है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर भी हमें ये सब्सिडीज दी जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला ये एक अचीवमेंट होगी अगर आवाम को अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाए। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये देने की कोशिश करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि हम इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि IMF की तरफ से जो हमें कंडीशन लगाई गई हैं उसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि जितनी भी सब्सिडीज़ हमने लगाई हुई हैं उन्हें विड्रॉ किया जाए। लेकिन अब जैसे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो आवाम की तकलीफ़ को समझते हुए उन्होंने कल भी इस चीज़ को कहा है और कुछ चीज़ों को एडमिट भी किया है। लेकिन ये बात सही है आपकी कि ठीक है, तमाम चीज़ों का एहसास है, हम भी ये बात समझते हैं, लेकिन जिस तरह का मवाजना किया जाता है ना, ये गैर ज़रूरी है। उसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ। रीजन के अंदर अगर हम इंडियन रुपी की पैरिटी देखें अगेंस्ट US डॉलर, तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी अपनी है। अब पाकिस्तानी करेंसी है बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हुए, जिसमें सबसे पहली जो हिट लगती है वो इन्फ्लेशन को लगती है, महंगाई को, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा हो गई। दूसरा ये कि हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि ये जो मिसालें दी जा रही हैं कि आप रीजन में देखें, रीजन से हम कम्पीट नहीं कर रहे। उसकी वजह ये कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, फ़ीकस आमदनी, यानी कि पूरे पाकिस्तान में रहने वालों की अगर एवरेज इनकम निकाली जाए, उसमें एक शख्स की जो आमदनी है वो उस खित्ते में सबसे कम होकर रह गई है। तो इन सारी चीज़ों को भी हमें एड्रेस करना होगा। तो मवाजना किसी सूरत नहीं किया जा सकता, एक्सपोर्ट्स के नंबर से भी नहीं कर सकते, इंपोर्ट से भी नहीं कर सकते और दीगर जगह भी नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को पहले समझने की ज़रूरत है। फारूक साहब, आपकी तरफ आऊँगा, ये फरमाइएगा कि ये जो कुछ अब तक हो रहा है, ख़ास तौर पे सिंध सूबे के अंदर और शहर कराची, जो कि एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, पहले तो यहाँ पर अपोजिशन तनकीद का निशाना बनाया करती थी, फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कल जो रिमार्क्स दिए हैं, ये लम्हा फ़िक्रिया है सिंध हुकूमत के लिए। अब क्या समझते हैं कि क्या कुछ हो सकता है और क्या डायरेक्शन ठीक करने का वक्त आ चुका है, इसका जवाब दीजिए। यासिर, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता चलूँ। कल जो मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने रिमार्क्स दिए जी, तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जैसे क्वार्टरली बेसिस पे ये केसेस की हेयरिंग्स होती हैं और उनमें केसेस भी सुने जाते हैं, जो आवाम की शिकायत होती हैं उनको एड्रेस किया जाता है जी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी के पास सिंध गवर्नमेंट तो थी लेकिन शहरी हुकूमत नहीं थी। ठीक है। अब तक भी जो आप देखें अगर 13 सालों में या 15 सालों में, उसमें शहरी हुकूमत जो है वो उस पर कंट्रोल MKM का रहा। ठीक है। और जितनी भी उनकी हलीफ जमातें थीं, और ठीक है उनको बजट्स मिलते थे लेकिन उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती थी, एक्सपेंडिचर होता था, वो बिल्कुल कट होता था। वो आपने देखा, और मैंने एक प्रोग्राम में भी जिक्र भी किया था कि जी हमारे यहाँ KMC में हैवी एम्प्लॉयमेंट्स हैं, ओवर लोडेड हैं ऑलरेडी जितनी भी DMCs हैं। ठीक है। और वो उस तरह से अपना फंक्शन नहीं कर पाती। तो यही है। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पैसे मिलते हैं सिंध को 70% जो है रेवेन्यू
یہ صوبہ دیتا ہے, یہ شہر دیتا ہے جی, اور اس پہ کتنا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, کیا بجٹ ملتا ہے, کیا ہوتا ہے وفاق سے. جو NFC ہے اس پہ بھی اگر ہم بات کریں تو وہ پھر لمبی ہو جائے گی, لیکن جو چیزیں ہیں وہ سب کچھ دیکھنی چاہیے, ریئل فیکٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے. لیکن 1.5-2 مہینے میں جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں سب سے پہلے بیرسٹر مرتضیٰ آپ کو ویلکم کہوں گا کہ انہوں نے جب سے کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کا چارج لیا چیزیں جو ہیں وہ جو پائپ لائن میں تھیں وہ اسٹریم لائن ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, کہ ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونا شروع ہوگا اور بہت جلدی آپ یہ دیکھیں گے چیزیں ہوں گی. جو سیوک پرابلمز ہیں وہ تو ہیں. ہم اگر یہ کنسیڈر کریں کہ جی کراچی ظاہر اتنا بڑا سٹی ہے, میگا سٹی ہے, انفراسٹرکچر جو ہے ظاہر آپ نے دیکھا ہے ساری چیزیں وہ بدحالی کا شکار ہو رہی ہیں. اس کو ٹائم تو لگے گا اس کو. نہیں تو اور مزید سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ کتنا ٹائم لگے گا, لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں, بلکہ اب تو ہر کوئی یہ سوال کرتا ہے اگر 13 سال گزر جانے کے بعد بھی اگر معاملات ٹھیک نہیں ہو سکے تو ذمہ داری تو پھر آپ پہ عائد ہوتی. آپ نے کہا ایک جماعت پہ شہر کا قبضہ تھا, ٹھیک, یہ بات مان لیں اگر آپ کی, تو ان سے آپ کا تعلق ختم ہوئے بھی تقریباً میرے خیال میں 6-7 سال سے زیادہ, 8 سال سے زیادہ تقریباً عرصہ اس کا ہو چکا ہے. تو اب تک اگر معاملات کنٹرول میں نہیں آئے تو پھر یہ کہنا کہ اگر ایک جماعت نے یہ اگر ساری چیزیں کی تھیں تو آپ کے پاس تو ایک انف ٹائم تھا کہ آپ چیزوں کو ٹھیک کر سکتے تھے, کیوں ٹھیک نہیں ہوئی؟ پھر دوسری بات یہ کہ کسی بھی شعبے میں دیکھ لیجئے, چاہے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو, چاہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہو, ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہو, ہر جگہ فیلئر نظر آیا. کیوں چیزیں اسٹریم لائن نہیں ہو سکی؟ یہ بھی تو ایک دیکھیں ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو اگر آپ دیکھیں نا تو میں نے آپ سے کہا کہ اوور امپلائمنٹ ہے. نہیں, اوور امپلائمنٹ دیکھیں فاروق صاحب ہر جگہ ہے. اب اسٹیل مل کے اندر اوور امپلائمنٹ, PIE کے اندر اوور امپلائمنٹ, ہر دور میں جو بھی گورنمنٹ آئی اس نے اوور برڈن کیا ہے. اوور امپلائمنٹ ہے وہ اس زمانے میں ہوئی ہے نا جس زمانے میں ان کی حکومت نہیں تھی. آپ بھی اس کا پارٹ رہے نا. سٹی گورنمنٹ کا تو پاکستان پیپلز پارٹی پارٹ نہیں رہی. چلیں سٹی گورنمنٹ کا نہیں ہوا, لیکن جو بھی یہ کام جو جتنی بھی انفراسٹرکچر اور KMCs اور DMCs سے ریلیونٹ ہیں وہ تمام کام جو ہے KMC کے ڈومین میں. ٹھیک ہے, وہ ہو گیا, لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک طویل عرصہ اس چیز کو ہو چکا ہے, وہ تو سائڈ لائن ہو چکے ہیں. اس کے بعد دیکھیں آپ یہ اگر آپ روڈ انفراسٹرکچر کی بات کریں گے تو وہ تو ابھی بہتر ہے, اتنا زیادہ خراب نہیں ہے. اچھا, مزید خراب ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں, یا اس کی گنجائش ابھی رہ گئی ہے؟ نہیں, گنجائش تو نہیں رہ گئی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر روڈ ابھی لوگ ٹریول تو کر رہے ہیں نا, آپ مجھے بتائیے کون نہیں ٹریول کر رہا روڈ پہ؟ ٹریول ویسے بھی کر لیتے ہیں, گاؤں دیہات میں بھی کر لیتے ہیں جہاں روڈ نہیں ہوتی. ابھی 2 سالوں میں جو ہے ابھی آپ نے دیکھے تھے کہ سندھ گورنمنٹ نے جو پروجیکٹس کے افتتاح کیے تھے اس میں کافی سارے پروجیکٹس تھے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی اس کا پارٹ ہے, تو آپ وہ اس میں بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. نہیں, بالکل اپریشیٹ کیا ہم نے, کیونکہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ اگر گورنمنٹ فارم اگر کوئی کرے گا اور اگر اس کے پاس سارے ایڈمنسٹریٹو رائٹس ہوں گے اور وہ سب سے زیادہ امپاورڈ گورنمنٹ کنسیڈر کی جائے گی, تو اگر وہ ڈیلیور نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اگین ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر یہ جو پروجیکٹ جن کو آپ میگا پروجیکٹ کنسیڈر کرتے ہیں اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پروگریس ہے تو پھر تو کوشچنس اٹھتے رہیں گے, کیونکہ یہ 4 انڈر پاسز اور یہ شہر کے لیے کافی نہیں ہے. میگا سٹی ہے, میگا پلان ہونا چاہیے, ماسٹر پلان ہونا چاہیے, وہ تو چیز ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے. اس کی دیکھیں اس میں تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ماسٹر پلانز ہیں, ان کو بننے میں ایئرز لگتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے امپلیمنٹیشن ہونا بھی ایزی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور یہ ابھی آپ دیکھیں نا شارع فیصل کو دیکھیں, آج تک شارع فیصل کو آپ نے جو ایکسپینڈ ہوئی وہ ہم نے صرف 1 لین ہی اس کی ایکسپینڈ کر سکے, ٹھیک ہے. یہ آپ کو بھی اندازہ ہے کہ جس زمانے میں بنائی گئی تھی اس کے بعد یہ ریکنسٹرکٹ ہوئی اور صرف ہم نے 1 ہی لین کی ایکسپینڈ کر سکے. کیونکہ اس کے ساتھ جو ساتھ میں جو ٹریل چل رہا ہے پورا وہ آپ اس کو مزید ایکسپینڈ نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ابھی آج سے 10 سال پہلے بھی ایک اسٹڈی ہوئی تھی کہ جی اس میں یہاں پہ اوور ہیڈ ایکسپریس وے بنایا جائے گا, ٹھیک ہے نا, وہ بھی پائپ لائن میں چلا گیا. وہ ملائیشین کمپنی کے ساتھ سندھ گورنمنٹ ایک ایگریمنٹ کرنے جا رہی تھی, اس پر کام بھی ہوا, نیسپاک نے بھی اس کے اوپر کام کیا, لیکن وہ پروجیکٹ بھی پائپ لائن میں ہو گیا کیونکہ آپ کو پرمیشنز ریکوائرڈ ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ, ادارے, انسٹیٹیوشنز انوالوز ہیں. کوئی بھی آپ چیز میگا پروجیکٹ کرنے جاتے ہیں تو ابھی آپ KCR کو ہی دیکھ لیں کہ کتنی پرابلمز, ہرڈلز ہیں, ٹھیک ہے. جتنے بھی لینڈ تھا وہ سارا آکیوپائڈ ہوا, وہی لیگل آکیوپائڈ ہے, ان کو ہٹانا, کتنی دفعہ ہیئرنگز ہوئیں, سپریم کورٹ نے اس پر ایکشن لیا, اور آپ نے دیکھا بھی کہ وزیر ریلوے آئے بھی یہاں پہ, انہوں نے کتنی لینڈ ایسی تھی جو آکیوپائڈ تھی اس کو اللیگل
تو اس کو اس طرح سے ان آکیوپائڈ کرنا ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں انکروچمنٹ تو آپ کو پتہ ہے شہر میں ٹھیک ہے ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، لیکن سیوک پرابلمز ہیں جو ایڈریس ہو رہی ہیں. مرزا صاحب آپ کے آنے سے جو چیزیں تھیں وہ امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چل رہا تھا کہ جی کہ الیکٹرک بلز میں جو ہے ہم نے جو چارجز لگانے جو مینٹیننس چارجز ہوں گے KMC کے، تو وہ بڑا اچھا اقدام ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ جو ہے ان اداروں کو دوبارہ سے نہیں. لیکن فاروق صاحب دیکھیں، ویری سوری ٹو سے آپ کے پاس بہت سارے ریسورسز ہیں، بہت ساری چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا چکا ہے. بتائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میٹنگ میں سامنے بیٹھ جائیں آپ کو بتا دیتے ہیں. لیکن یہ لوگ جو آپ کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ یوٹیلیٹی بلز کے اوپر اگر آپ چارج کریں گے، اس سے پہلے ایکسپیریمنٹ کیا جا چکا ہے. یاد ہے آپ کو آصف علی زرداری صاحب جو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے اس وقت ایک فلڈ سر چارج لگایا گیا تھا. تو یہ پریکٹس کوئی ٹھیک نہیں ہے، بہت زیادہ اس کو کرٹیسائز کیا گیا تھا. آپ کے پاس بہت سارے ایونیوز ہیں جس کے ذریعے آپ ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. تو پھر یوٹیلیٹی بلز کے اوپر آپ وہ برڈن ڈال کر اگر وصول کریں گے 5 ارب روپے کے لیے، کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکسز اسی طرح سے لگائے جاتے ہیں. نہیں تو سر بات یہی ہے، انڈائریکٹ ٹیکسز تو گورنمنٹ کے فیلئر کنسیڈر کیے جاتا ہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو ٹیکس کلیکشن تو ہے نا. ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ چیز مصطفیٰ کمال صاحب نے امپلیمنٹ کی تھی اس زمانے میں، اور یہ کوارٹرلی بلز ہوتے تھے. ٹھیک ہے، ہر اپارٹمنٹ کو یا ہر آفس کو یا ہر بلڈنگ کو ایک وہ بل آتا تھا کوارٹرلی، اور اس کے بعد وہ کلیکشن اس کی کیا تھی، 0 تھی. ٹھیک ہے، کئی لوگ نہیں دیے. اس میں آپ کتنا انٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ میں تو یہ پڑھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے اور یہ ایسا ہونا چاہیے. آپ ابھی ٹی وی لائسنس کی فیس بھی تو دے رہے ہیں سر، وہ بھی تو دے رہے ہیں اپنے الیکٹرک بل میں. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کو اگر کسی چیز پہ کرٹیسائز سب سے زیادہ کیا جاتا ہے نا ٹل ڈیٹ، وہ اسی چیز کے اوپر کیا جاتا ہے. گو کہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو چکا. میں یہ نہیں کہہ رہا گورنمنٹ کے پاس ایک ہول سول اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو ایگزیکیوٹ کر سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ کرٹیسزم کا سامنا اگر ٹیکس پالیسی کے اندر ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اسی چیز کا سامنا رہتا ہے. پروونشل گورنمنٹ کو اس سے زیادہ کرنا پڑے گا. یہ ہے کیونکہ اسٹینڈ اینڈ ڈیلیور والی بات ہے، وہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے. کہیں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے ڈیلیور نہیں کیا. اور اس سے پہلے جو ٹیکسز کا کلیکشن، آئی ٹیل یو دی ایسٹیمیٹ فگر 10,300 ارب روپے 13 سال کے اندر، بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، ہیفٹی اماؤنٹ. آپ نے مصطفیٰ کمال کی بات کی، میں ان کا وہ نہیں ہوں. 300 ارب روپے میسو ڈیولپمنٹ، میگا انفراسٹرکچر، سب کچھ تھا، پروگریس نظر آئی. 10,300 ارب، نو پروگریس، نتھنگ. یہ تو سر آپ کہہ رہے ہیں نا پیپرز میں ہے نا، وہ جو امپلیمنٹیشن بات تو پیپرز کی ہوگی نا. ہمیں جو فیکٹس اور فگر ہم اسی پہ بات کریں گے. ہم کوئی اپنے پاس سے تو بات نہیں کریں گے. بال پارک فگر نہیں ہے یہ، وہ فگرز ہیں جو ریکارڈ میں موجود ہیں. اٹارنی جنرل آف سندھ کی جو رپورٹ ہے، پاکستان کی جو رپورٹ ہے، اس کے اندر تمام چیزیں مینشن ہیں. اس کے اوپر تو اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ تک نہیں ہوئی. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی. چلیے میں اس کے بارے میں پھر وہ کرتا ہوں. ڈیبیٹ ہوئی ہے اور ایک بریک مجھے لینی ہوگی، بریک کے بعد آ کے اس کے بات کرتے ہیں. پہلے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی کچھ مسائل کے حوالے سے. سیاسی نوعیت کے معاملات زیر بحث آئے ہیں اور اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے. خاص طور پہ جو گزشتہ روز ریمارکس دیے گئے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیوں ابھی تک ڈیلیور نہیں کر سکے جو یہاں کی پروونشل گورنمنٹ نے. معزز مہمان تشریف فرمائیں. فوزیہ صدیقی یہاں پر موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. اس کے علاوہ فاروق علی خان صاحب سے بات ہو رہی تھی، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے. کچھ دیر پہلے ان سے سوالات ہو رہے تھے. فوزیہ صدیقی صاحبہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ذرا یہ بتائیے کہ اگر ٹیکسز کے حوالے سے صوبائی حکومت کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو وفاقی حکومت کو اس سے زیادہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے. پالیسیز کے بارے میں اب اس لیے تذکرہ نہیں کروں گا کیونکہ وہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے، اس طرف جانا ٹھیک نہیں ہے. لیکن جو پالیسیز ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں، یقیناً آپ کی نظر سے گزری ہوں گی یہ خبریں کہ جس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں اس پہ بڑی سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. خاص طور پہ یہ جو ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیے جا رہے ہیں. اب کوئی فائننس منسٹری سے اگر یہاں موجود ہوتا تو میں ضرور اس سے اس بارے میں سوال کرتا، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے. اب یہ فرمائیے کہ جیسے آپ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، آپ کے اوپر بھی برابر تنقید ہو رہی ہے. 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے سوال کیا جا رہا ہے. ابھی تک مہنگائی جیسے مسئلے کو، جس کو کہا یہ جاتا تھا کہ 90 دن میں معاملات کو ٹھیک کر لیا جائے گا، اگر نہیں ہوا تو پھر ذمہ داری کس کا عائد ہوتی ہے؟ جواب دیجیے. دیکھیں یاسر کہ جیسے کہ مہنگائی کے حوالے سے ہم نے ابھی بات کری تھوڑی دیر پہلے، اور جس طرح ابھی آپ بات کریں پالیسی میکنگ کی، تو پالیسی میکنگ جو ہے وہ فائنانس منسٹر کرتے ہیں، اور جس طرح مہنگائی کے اوپر جو بات ہو رہی ہوتی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم
اگر یہ بات کرنے جو ہمارے فاروق صاحب جو بات کر رہے تھے کیونکہ وہ بہت ساری انہوں نے بات کی ہیں تو جس کے اوپر مجھے بات کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ سندھ کے کو 10,300 ارب روپے 13 سال میں یہ کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کا انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہے. آپ نے کیا کام کیا؟ آپ نے ایک سڑک بھی نہیں بنائی اس شہر کے اندر. جو مصطفیٰ کمال کے دور میں جو سڑکیں بنی تھیں, چیزیں بنی تھیں, جو انڈر پاسز یا جو اوور ہیڈ بریجز جو کچھ بھی بنا تھا وہ اسی دور کا بنا ہوا. اس کے بعد آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کراچی کو نظر آئے. یہ شہر قائد, اس کو بہت سارے نام دیے گئے, شہر قائد کا نام دیے گا, روشنیوں کا شہر اس کو کہا گیا. آپ اس کا حال دیکھیں کہ اس کے ساتھ تو سوتیلی ماں کی طرح سلوک کیا گیا, جبکہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ابھی آپ نے ایک اور کیس بھی دیکھا ہوگا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے, تو اس کے اوپر بھی 90 ارب کی کرپشن جو ہے وہ لاڑکانہ میں ہوئی. آپ خود دیکھیں کہ یہ کرپشن کا سلسلہ چل کدھر سے رہا ہے. اب آپ نہ آپ کے ہسپتالوں میں کتے کے کانٹے کی ویکسین ہے, میں لاڑکانہ کی بات کرتی ہوں جو ان کا ہوم ٹاؤن ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تھر میں آپ کے بچے بھوکے مر رہے ہیں. 530 اموات آپ کی جو ہے خودکشیوں کی ہے, بھوک سے لوگوں نے خودکشیاں کر لی ہیں. یہ تھر کا میں بتا رہی ہوں آپ کو, اس کا فیکٹ اور فگرز ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں. 3 سال کے اندر انہوں نے جو ہے اتنی لوگوں نے صرف بھوک سے اور پانی سے. پھر اس کے بعد لوگوں کے پاس پینے کا وہاں پانی نہیں ہے. سندھ کی بات کروں, ہمارے شہر کو تو کراچی جو روشنیوں کا شہر تھا اس کو انہوں نے لاڑکانہ سے, مطلب اندرون سندھ ایک بے بس ہوتے تھے لوگ, پریشان ہوتے تھے. کراچی تو ایک اویٹ سٹی ہے, پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے, اس کے باوجود آپ نے کراچی کے لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے. نہ آپ کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 13 سال میں آپ نے ایک بس نہیں دی. آپ کے سی ایم صاحب جو ہیں مراد علی شاہ صاحب, آپ کے جو نئے ایڈمنسٹریٹر آئے, کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تو ایک ایمبولینس تک ہمیں مطلب کراچی شہر کو نہیں دی. یہ تو فلاحی اداروں کا شکریہ جو یہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے تعاون نہیں کرے گا اگر ان کو ان کے حصے کے فنڈز نہیں دیے جائیں گے. آپ نے ہسپتالوں کا تذکرہ کیا, یہ وہی ہسپتال ہیں جن کو جو پہلے جو چیف جسٹس سے آنریبل, ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ وہ ہسپتال ہیں جو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ بہتر ہیں. تھر کی آپ نے بات کی, میں ان کا کیس نہیں لڑا لیکن میں کچھ چیزوں کی نشاندہی کر دوں. سب سے زیادہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ تھر کے اندر ہوئی ہے. واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ایڈوانسڈ انسٹال کیے گئے, اس کے اور بہت سارے ملٹیپل ریزن ہیں. اس کے آپ اس کی بڑی آپ اس کی میگا کرپشن اٹھا کے دیکھیں, آپ اسی کے اندر آپ کو ملیں گی. سے آپ کو کول مائننگ پروجیکٹ بھی ایک سب سے بڑا پاکستان کا لگا کے دیا گیا, وہاں سے 300 میگا واٹ کا پروجیکٹ وہاں پہ ڈپلوائے کیا گیا. وہاں پر اس کے علاوہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ پرائیویٹ سیکٹر دو کے مل کر کام کر رہا ہے, لیکن سندھ گورنمنٹ کا ایک بڑا انیشیٹو اس کے اندر ہے. اور یہ تمام چیزیں تو ہو رہی ہیں. کرٹیسائز کرنا تو آسان ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے اس کو بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کتے کے کانٹے کی ویکسین کا, چلے میں یہ کو ڈیفینڈ نہیں کرتا, لیکن میں اس کو کریکٹ ضرور کر سکتا ہوں کیونکہ یہ فیڈرل سبجیکٹ بھی ہے. دو کہ ہیلتھ جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ بن چکا ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد, لیکن بہت ساری ویکسینیشن ہے جو آپ کو نیبرنگ کنٹری سے جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑتی ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ لے کے پھر پروونشل گورنمنٹ کو دیتی ہے نا. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے نا کہ وہ میک شیور کرے کہ جو ہاسپٹل جہاں پہ ویکسینیشن اویلیبل نہیں ہے وہاں پہ ان کو فلوٹ کیا جائے. تو اس کی سندھ گورنمنٹ سمری پیش کرتا ہے. سندھ گورنمنٹ جو ہے, یعنی جو اس کے سی ایم صاحب ہیں, کیا وہ وفاق کے ساتھ جو ہے محاصرائی پہ نہیں اترے ہوئے؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ سندھ کا جو ہے حالات بہتر ہو؟ جب بھی ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کوئی بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, وہ کوئی نہ کوئی ایشو اس شہر میں کھڑا کر دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بھی ہم اسکیم دیتے ہیں اس کے اوپر ایک پروپیگنڈا آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ مطلب جیسے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے نا 18 امینڈمنٹ کے پیچھے آ جاتے ہیں نا, ساری چیزیں 18 امینڈمنٹ کے پیچھے آ جاتی ہیں. یہ چیز ان کو بینیفٹ کر رہی ہے, جبکہ سارے صوبوں کے لیے ہے نا, یہ صرف سندھ کے اندر صرف سندھ نے 18 امینڈمنٹ کے پیچھے جو ہے نا بہت سارے نقصانات کیے, اور صوبوں نے کیوں نہیں کیے؟ آپ پنجاب کے اندر 18 امینڈمنٹ نہیں ہے کیا سارے صوبوں میں پاکستان کے, لیکن انہوں نے کام کیا. چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس نے کتنی اہم بات کی. پنجاب کے اندر آپ کی دیکھیں میری بات سنیں, وہ اس سے پہلے کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں ان کو اتنا پیسہ ملا, اتنا ان کی سب سے امپورٹنٹ تو بات ہے کہ اگر یہ لوگ بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ہمیں ٹائم نہیں ملا, ہمیں پیسہ نہیں ملا, مجھے یہ بتائیں کہ 1970 سے کس کی اتنی حکومتیں آتی رہیں, کتنے ادوار آتے رہے ان کے, ٹھیک ہے, سب سے زیادہ ان کے ادوار آتے رہے. ان کو ابھی بھی جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ ہی کرنا ہے, یہ ایکسپیریمنٹل ہی رہیں گے. آپ یہ دیکھیں ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب کو انہوں نے لگا دیا
ٹھیک ہے آپ نے ایک اچھا چہرہ لے کے آئے, آپ کے پاس چلے ایک اچھا چہرہ تھا آپ لے آئے, لیکن کیا ایڈمنسٹریٹر کو وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ وہ ایڈمنسٹریٹر آپ نے ان کو لگا دیا جن کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. ڈیزرو کرنے کے لیے کیا ڈیزرو کے مطلب یعنی کہ ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, کوئی. تو خان صاحب کو پرائم منسٹر بننے کا ایکسپیرینس تھا نہیں, خان آپ اس کو وہ نہیں کریں, لیکن ان کی ایک مسلسل جد و جہد ہے, انہوں نے مسلسل اس کے اوپر کام کیا ہے, اسٹرگل کی. مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر انہوں نے پڑھا لکھا لڑکا ہے. دیکھیں یاسر بات یہ ہے کہ اگر وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے آپ بیانات دیکھ لیں اٹھا کے, وہ کس طرح کے بیانات دیتے ہیں. مطلب نہیں مطلب ایک سمجھدار آدمی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت بھارت اور اس میں بنگلہ دیش میں ہم سے زیادہ ہے, تو میں فواد چودھری کو تو بٹھا کے نہیں ایکسپلین کر سکتا نا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. اب وہ بھی تو دے رہے ہیں وہ اس حساب سے بتا رہے ہیں کہ جس طرح ڈالر کی قیمت اب جاری ہے تو وہ اس حساب سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے پھر بھی کنٹرول کیا ہے اپنے ملک کے اندر. ہاں ٹھیک ہے, میں نے کہا یہ بات اس سے نہیں وہ کرتی, لیکن چلیں اب میں فواد چودھری کبھی سامنے بیٹھیں گے تو میں ان سے ضرور اس بات میں وہ تو آپ ان سے ہی پوچھ لیجیے گا نا, کیونکہ یہ سوال تو پھر انہی سے بنتا ہے کیونکہ وہ انہوں نے جواب دیا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب 10,300 ارب آپ کو اتنے سال, میں 13 سال کی بات کر لیتی ہوں, میں ان کے پچھلے ادوار کی بھی بات نہیں کرتی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب ان کے پاس نہ ہو, تو 13 سال کا ہی بتا دیں. آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے تعلیم کے حوالے سے کیا کیا, ابھی آپ کے کتنا میگا اسکینڈل تھا, کتنا یکساں تعلیم نظام آیا, اس کے اوپر آپ نے اتنا کرٹیسائز کیا جیسے پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا. آپ کے پاس 2 لاکھ آپ ڈیسک جو ہیں وہ کرنے, آپ کا ٹینڈر جو ہے 2017 میں آپ نے وہ کیا, 6,000 روپے کا ٹینڈر ہوا, ٹھیک ہے, 6,500 کا آپ نے ٹینڈر کسی نے ان کے کانٹریکٹر لوگوں جو بھرتے ہیں وہ بھرا, اس کے بعد 11,000 روپے وہ سمری جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوئی, لیکن اس کے بعد وہ ریجیکٹ ہو گئی. اس کے بعد ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ 29,000 27,000, مطلب کوئی خدا کا خوف کرو کہ مطلب سی ایم صاحب ستو پی کے سو رہے ہیں کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ اتنا بڑا ٹینڈر پھر وہ سعید غنی صاحب جو ہیں ان کے اس میں ہوا تو انہوں نے ان کے اوپر ڈال دیا. مطلب یہ کندھے بدل کے کام نہیں ہوگا بھائی, آپ کو کام کرنا پڑے گا. اب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, آپ نے کام کرنا ہے. اور کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک واضح پیغام دیا ہے, اور وہ میرا خیال ہے صاحب تمام ایم این ایز ایم پی ایس کے لیے, وہ چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں, کہ اگر اب آپ کام کریں گے تو آپ کو ووٹ ملے گا, ٹھیک ہے نا. اب عوام اویئرڈ ہو گئی, عوام کی حالت آپ نے اتنی کر دی ہے, اتنی کرپشن عوام کو کس حال میں پہنچا دی ہے. اب آپ کو کوئی کارکردگی دکھائیں گے تو آپ کو ووٹ ملے گا. ترقیاتی فنڈ سے اب آپ کو ووٹ نہیں ملے گا. یہ ہمارے لیے بھی ہے, یہ ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ ترقیاتی کام, جی بالکل, ہم آؤٹ آف دی وے جا کے فنڈز ملے بہت سارے. دیکھیں ترقیاتی کام کرا کے بھی اگر آپ ووٹ نہیں لیں, میں اپنے لوگوں کے لیے بھی یہی بات کروں گی, کیونکہ عمران خان صاحب نے اگر کہا ہے تو ہم سب سے پہلے ہم اس کی امپلیمنٹیشن ہم پہ ہونی چاہیے. ہم کسی اور کی بات کیوں کریں؟ اگر ہم کارکردگی دکھائیں گے تو ترقیاتی فنڈ سے پھر ہم وہ نہیں لے سکتے ووٹ. کارکردگی یہ ہے کہ آپ نے اپنے حلقوں میں اپنی عوام کے ساتھ کس طرح کنیکٹ رہے, آپ نے اپنی عوام کا مسئلہ کہاں اجاگر کیا, کون سی فورم پہ آپ نے وہ کام کیا, یہ ہے کارکردگی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک سڑک بنا دی اور عوام سے آپ جو ہے ووٹ لے لو. اب اس پہ نہیں ہوگا, اس پہ نہیں ہوگا, اس کے اوپر اب نہیں ہوگا. سوال کیا جائے گا. فاروق صاحب یہ بتائیے, شہر کراچی میں اب چاہے بس چلانی ہو, ہسپتالوں کا مسئلہ ہو, بنیادی سہولتوں کا مسئلہ ہو, یہ تمام چیزیں وفاقی حکومت بھی تنقید کرتی ہے. ظاہر ہے کہ اپوزیشن میں یہاں پر ہے تو وہ تنقید ضرور کرے گی, لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عوام کے سامنے ہے. اب بسز چلانے کے لیے ایک اتنا بڑا مسئلہ بن گیا کہ بسز آپ کے لیے چلانے کے لیے نہیں, 13 سال کے اندر کم از کم بس ہی کوئی چلا دیتے. شاہ صاحب ساتھ میں نے پروگرام کیا, ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں, بڑے اچھے انسان بھی ہیں. جتنے پروجیکٹ وہ گنوا کر گئے تھے آج تاریخ تک, میں انتظار کر رہا ہوں کہ کسی ایک کی گراؤنڈ بریکنگ ہی ہو جاتی. انہوں نے ایلیویٹڈ پل بتا دیے تھے مجھے کہ یہاں سے 1,000 بسز بھی اناؤنس کی تھی, وہ بھی ساری چیزیں ہوئی تھی, وہ کہاں گئی وہ؟ تھوڑا سا میں کریکٹ کرتا چلوں, انہوں نے جو باتیں کی, جی جی دیکھیں میگا اسکینڈلس تو ان کے بھی ہیں نا, اور نیب ریفرنسز کے لیے تیار بیٹھا ہے لیکن فائل نہیں ہو رہے ہیں. بلیم کرنا تو بہت آسان ہے سندھ گورنمنٹ, ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا کہ چینی کا اسکینڈل, ٹھیک ہے, فلور کا اسکینڈل, بی آر ٹی پشاور کا اسکینڈل, انہی لوگوں نے تو نام سامنے لے کر آئے. ماضی میں بہت سارے اسکینڈلز ہیں. اور ہیلتھ میں سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ سندھ کی ہے, سب پہلے بات مکمل ہو. سب سے زیادہ دیکھ لیں ڈیولپمنٹ سندھ میں اس وقت ہیلتھ سیکٹر میں, ان ٹرمز آف ہیلتھ سیکٹر. اچھا ہیلتھ سیکٹر, ٹھیک ہے. آپ مجھے موبائل ویکسینیشن وینس دیکھ لیں, کسی صوبے میں نہیں ہے, سندھ گورنمنٹ نے کیا, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا آپ لیور ٹرانسپلانٹ کا بھٹشا میں دیکھ لیں
इंस्टीट्यूट, ठीक है, पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं और हम अकोमोडेट कर रहे हैं, साइबर नाइफ सर्जरीज इधर है, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। तो मतलब ये अचीवमेंट्स हैं बेसिकली। मुझे आप और सूबों में बता दें, पंजाब ले लें, KP के ले लें या बलूचिस्तान ले लें, वहाँ कोई ऐसी सिंध हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट हुई है सिंध के अलावा? अच्छा, और दूसरी आपने बात की कि जो बसेस वगैरह की, देखें ये जो पूरा सिस्टम है, एक पूरा कोलैप्स सिस्टम है बेसिकली, इसको बनने में बहुत टाइम लगेगा। जब मैं छोटा था या आप छोटे थे उस वक्त भी गवर्नमेंट बसेस होती थी, आपने देखा था वो चलती थी, और ये रूट्स गवर्नमेंट के परमिट से ही बनाए गए थे, ठीक है। और ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ गवर्नमेंट के ताउन से ही इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए ही अकोमोडेट होती हैं चीज़ें, ठीक है। या तो आप किंगडम बना दें इसको, मुल्क को, ठीक है, या आप इस रिपब्लिक से हटा दें, ठीक है ना, किंगडम बना दें इसको। तो बहुत सारी इसमें या तो डिफ्रेंशिएट कर लें तो आप फिर बहुत सारी चीज़ें हल हो जाएंगी, ठीक है। हम अपने, आपके ख्याल में हम लोग क्या हैं? हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा है ना सर, जमहूरियत है हमारी, ठीक है ना। या तो आप किंगडम बना दें कि यहाँ बादशाह तो, ठीक है ना, तो फिर निज़ाम एक जैसा हो जाएगा। प्रोवाइडेड सर्कमस्टांसेस तो सपोर्ट करते हैं ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यहाँ पर, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को एंगेज हो रहे हैं, देखिए एंगेज हो रहे हैं ना, वो चीज़ें इंगेज हो रही है ना। पहले इस ज़माने देखें आप, अगर आप पुराना देख लें तो किसी भी मुल्क का आप देख लें, किसी का भी सिस्टम देख लें, हम इंडिया का ही सिस्टम देख लें, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इंडिया का भी ऐसे ही है, ठीक है ना। वहाँ पे भी जो अगर आप रेलवे चलती है या बसेस चलती हैं वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए, ठीक है ना। आप चाहें तो अपनी एक ट्रेन रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और उसको चलाएँ आप, ठीक है। मैं इस चीज़ की निशानदेही वेरी सॉरी नहीं करना चाहता, वरना बहुत सारी चीज़ों में बहुत आगे हैं, वरना फिर बात जो है ना वो थोड़ी सी तल्ख हो जाएगी, हमारे लोग शायद तो नहीं कर सकते। देखें आप, अब जनरेशन चेंज हो रही हैं, चेंज आ रहा है, ठीक है ना। एलिगेशंस लगते हैं, आप लोगों पे भी लग रहे हैं, ठीक है ना, हर हुकूमत पे लगते हैं एलिगेशंस, ठीक है ना, और जस्टिफाइड होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो लेकिन हमने प्रोस्पेक्टिव चीज़ों की तरफ जाना है कि हमने किस तरह से उनको इम्प्लीमेंटेशन करना है और किस तरह से होनी चाहिए वो चीज़। मुर्तज़ा साहब के आने से लोगों को बहुत सारे, सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन मार्क्स PTI को हुए और गवर्नमेंट दूसरी जमातों को, हलीफ जमातों को, यार क्यों आ गए। देखिए कोई पढ़ा लिखा शख्स आता है तो बहुत सारी चीज़ें उसको, वो जो चीज़ें पाइपलाइन में थी उनको स्ट्रीमलाइन पे ले आता है कि यार अब इनको हल होना चाहिए, ठीक है, इसको भी ऐसे करेंगे, ठीक है। अभी तक आप देखें, मैं भी सुबह से आया हूँ तो ट्रैवल करते हुए हैवी, आप देखें कि सारा जितने भी हैवी व्हीकल्स रोड्स के ऊपर होती हैं, तो लियारी एक्सप्रेस पे आपने बनाया, कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट था वो भी। तो आप हर चीज़ में कंट्रीब्यूशन हर इदारे का, इंस्टीट्यूट का है और वर्ल्ड बैंक का है या एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, तो कंट्रीब्यूशन के बगैर तो ये मुल्क चल ही नहीं सकता, ठीक है ना। हम कोई ऐसे नहीं है, हमारी रेवेन्यू जनरेशन आप देख लें। अभी सवाल ये है ना, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, सवाल ये कि आपके हाथ से क्यों कोई जो प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल नहीं हो पाता। आपने लियारी एक्सप्रेस वे का कहा, मुझे याद है वो शायद खाकान अब्बासी का आखिरी दौर था, उसके अंदर जाकर वो दूसरा उसका जो फेज़ है वो कंप्लीट हुआ था, स्टार्ट मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुआ था। उसके अलावा अब ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है, मियां नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था, उनके दौर में अनाउंस हुआ, उसके बाद पीपल्स पार्टी के पास टाइम रहा, नहीं कंप्लीट हुआ, PTI आई, उसने आके बसेस उसके ऊपर उतार दी। इस तरह और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, मैं आपको बताता चला जाता हूँ, आपके सेंट्रल के अंदर कितने ऐसे प्रोजेक्ट थे। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, आपने देखा है पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आपने देखा है किस तरह से इलीगली चीज़ें ऑक्यूपाइड होती हैं ज़मीन पे। तो आपके ख्याल में मुश्किल रीसेटलमेंट करना उसको बहुत मुश्किल होता है। कल भी अदालत ने यही कहा है कि जी रीसेटलमेंट कर, ठीक है सर, रीसेटलमेंट के इशूज़ बहुत हैं। तो फिर आप एक काम ये कीजिए कि इसको नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तरफ ले जाएं। साइंस ये कहती है कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन का इशू हो रहा है अगर एक बहुत बड़े शहर को मैनेज करने के लिए, तो आप मुख्तलिफ हिस्सों में उसको बांट दीजिए। पावर डिवोल्यूशन की तरफ आप जाते नहीं हैं, नीचे अगर लोकल बॉडीज़ को एम्पावर नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट्स आपको नहीं मिल सकेंगे। लोकल बॉडीज़ एम्पावर होंगी और अभी आप देखेंगे 3-4 महीने में आपको नज़र आना शुरू। अच्छा, ये इस वक्त जो प्रोवाइडेड जो आपके पास लॉज मौजूद हैं, जो आपने लोकल बॉडीज़ एक्ट जो इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद आप समझते हैं डिलीवर कर सकते हैं? क्योंकि उसमें जो एग्जीक्यूटिव होगा, जो मेयर होगा, उसके पास तो कोई इख्तियारात है ही नहीं। अगर वो बंदे भी नहीं हायर कर सकेगा और 2 करोड़ रुपए का बजट होगा तो वो, मैं वसीम अख्तर का केस नहीं लड़ा, डिलीवर नहीं कर सकेगा। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हम सिर्फ 8 to 10% जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे खर्च करते हैं टोटल, ठीक है, जो पूरे बजट का हिस्सा है। मैं सिर्फ सूबे की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। बाकी जो 70% है, आपको भी पता है हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर है और दूसरी चीज़ें फेडरली, ठीक है।
تو جو ہمارے جو پبلک انٹرسٹ کے پروجیکٹس ہیں اس پہ جو ایکسپینڈیچر ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے جو ہوتا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے شاید ہم کہیں گے بہت اچھا ہے. تو اسی وجہ سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو اسی لیے یہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ یار آپ آئیں. اب اسی میں انڈائریکٹ ٹیکسز بھی لگنے جا رہے ہیں, ان کو بھی ریونیو کر رہے ہیں. کون سا پروجیکٹ ہے جس کو لگا رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت؟ میگا پروجیکٹ. ٹیکس کلیکشن, ٹیکس کلیکشن تو ہے نا آپ کے سامنے ابھی جو ہونے جا رہی ہے KMC کے لیے, تو یہ بہت بڑی چیز ہے. صفائی کے لیے الوکیٹ کر سر بالکل ہوگا, کیونکہ دیکھیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ آج سے 3 سال پہلے اس کو اسٹیبلش کیا گیا, اور ظاہر اس کو بھی اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کس طرح سے لاہور میں ہو رہا ہے, لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی, اسی طرح سے یہاں پہ بھی سورس آؤٹ کیا ہوا ہے اس کو, اور اب اس کے لیے بھی تو آپ کو پیسے چاہیے. پرفارمنس پہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے, اس پہ تو ایک الگ پروگرام ہو سکتا ہے. میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھوں گا جس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی آبزرویشن ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے بارے میں. 1 ارب روپے جو ہے سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے تھرو جو ہے نا کچرا اٹھانے کے لیے مختص کیے. کدھر گئے وہ سارا, کدھر گیا؟ کراچی شہر کے اوپر تو کوئی چیز لگ ہی نہیں رہی میرے بھائی. اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر ایک ساتھ مل کے کام کریں, تو سندھ گورنمنٹ نے تو ڈیوو کے ساتھ بھی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا معاہدہ کیا تھا, وہ کدھر گیا؟ وہ چلانی تھی نا اپنے بسیں. آپ 2017 میں آپ کے معاہدے ہوئے اس کے اوپر, آپ نے کیا کیا اس کے اوپر؟ آپ نے آج تک ایک بس نہیں کر سکے. آپ نے انفراسٹرکچر بھی تو شہر اب اتنا کنجسٹڈ ہے, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی آپ کچھ تو بسز آپ نے ہمارے اس بیچاری مظلوم عوام جو ہے سڑکیں محدود ہو کر کراچی کی عوام کا ایک 80 گز پہ 4 منزلہ بلڈنگ بنا دی ہے. نسلہ کے اوپر آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, وہ ٹاور بھی گرایا جا رہا ہے. نسلہ ٹاور تو ایک ہے, آدھی کراچی آکوپائیڈ ہے. کس نے ہوا؟ SB پہلے کے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھا, اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو گیا ہے نا. تو چیزوں کو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ آپ نے سارے تجاوزات جو ہیں وہ خود ہی آپ کے تھرو ہوا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ نے خود بولا, آپ بڑے حساس موضوع کی طرف لے, آپ نے بڑے پیارے طریقے سے بولا کہ میئر کراچی کے پاس اختیارات نہیں ہیں. تو اختیارات کس کے پاس تھے؟ ڈھونڈ رہا ہوں ویسے. اچھا ایک بات بتائیں نا, اختیارات کس کے پاس تھے؟ تو اختیارات سندھ گورنمنٹ کے پاس. تو پھر کس چیز کا رول ہے؟ کنٹرول آپ کیسے دے رہے ہیں؟ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ چیزیں چینج کریں گے, آپ اپنے اس میں آئین میں ترمیم کریں گے, کیسے ہوگا؟ کیسی چیزیں ہوں گی؟ ایسے تھوڑی ہوگا. پہلے آپ نے ساری چیزیں بگاڑ دی, آپ کنٹرول دے ہی نہیں رہے ہو کسی کو, کام کرنے نہیں, خود بھی نہیں کام کرنا, کام کرنے بھی نہیں دینا. ٹھیک ہے جی, چلیں. اب ایسا ہے کہ پروگرام کا اب تو وقت ابھی ہے, دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں جانا ہوگا, لیکن یہ سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ ہمارا ختم ہو گیا. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں نے بڑے تحمل سے باتیں سنی, ہمیں برداشت بھی کیا. لیکن یہ وہ سوالات ہیں جو عوام کرنا چاہتے ہیں. لوگ جب بھی ہم باہر جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ, میری کوشش ہوتی ہے کہ سخت سوال نہ کیے جائیں, لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر جواب دیں, اور آپ نے اچھے سے تمام چیزوں کا دفاع کیا دونوں نے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا. کوشش کی کہ تھوڑے سے جو عوامی معاملات ہیں, مسائل ہیں, اس کے اوپر بات کر سکیں کہ ان کو کیسے حل کیا جائے, اور آپ سے زیادہ بہتر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. ابھی کچھ دیر پہلے جیسے یہاں بات ہو رہی تھی کہ پرفارمنس کو جانچنا ہوگا, کس نے کس حد تک ڈیلیور کیا, اور ان تمام چیزوں سے باہر آنا ہوگا کہ یہ جو ووٹ ہم ڈالتے ہیں جن لوگوں کو, محض اس بات پر نہ ڈالے جائیں کہ اب کیونکہ الیکشن کا وقت قریب ہوگا تو یہ آپ کی شادیوں میں بھی شرکت کریں گے, پھر آپ کے اگر خدا نہ کرے کوئی فوتگی ہو گئی تو یہ وہاں بھی آپ کو نظر آئیں گے. یہ صرف اس حد تک ہی آپ کے ساتھ ہیں, اس سے زیادہ ان کی اور کوئی آپ سے تعاون نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کو بھلا کر آپ نے ملک کے مفاد کو سوچنا ہوگا, اس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس کو منتخب کرنا ہے. بہرحال بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے دوسرے سیگمنٹ کا آغاز ہوگا. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.